السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس قرآن میں سورۃ قیامہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قیامتیں دو ہیں۔ ایک قیامت کائنات کے اوپر آئے گی، ایک قیامت انسان کے اوپر آئے گی۔ تو آئیے ہم سمجھیں کہ یہ قیامتیں کیا ہیں۔ تو جو کائنات پر قیامت آئے گی، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت یہ سارا سسٹم جو ہمارے سامنے موجود ہے آسمان و زمین کا، یہ سارا سسٹم اللہ رب العالمین ختم فرما دیں گے، کیونکہ اس کا یہ ٹائم آف اینڈ ہوگا۔ تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ انسان نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ پھر کہا جائے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ وہ آج کے دن کہاں پر بھاگ کر جائے۔ اس وقت کہا جائے گا کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، آج تم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ تو یہ قیامت کائنات پر آئے گی۔ اس کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بتلائی ہیں کہ قرب قیامت کے دن وقت تیزی سے گزرے گا۔ اسی تیزی کے اندر سے میرے بھائیوں 2019 کا سال بھی ختم ہو رہا ہے، اور ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، قیامت کی نشانیوں کے ہم قریب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرا نزاع کا وقت، دوسرا موت کا وقت انسان پر آئے گا، انسان کے جسم پر آئے گا۔ وہ بھی ایک قیامت ہوگی، وہ قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت ہوگی۔ تو اس قیامت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کلا اذا بلغت التراقی، کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے گی، جن کے انسان کے اندر سے جان نکلنے کا سسٹم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ انسان کے پاؤں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو پور ہوتے ہیں، ان کے اندر سے روح نکلتی ہے، پاؤں کے پوروں سے نکلتی ہے۔ تو روح نکل کر جب حلق پر آ جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے سورۃ قیامہ کے اندر وہ منظر بیان کیا ہے۔ جب روح یہاں تک پہنچتی ہے تو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے قیل من راق، کہ کوئی دم کرنے والا لے کر۔ لیکن وہ جو روح ہوتی ہے، جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اس کے دماغ میں کیا فلم چل رہی ہوتی ہے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہ تو وقت جدائی کا ہے، اب تو اس دنیا سے جانا ہے۔ اور اس کی نشانی وہ کیا بتاتا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ تو کسی کو چیک کرنا ہو کہ اس پر نزاع کا وقت ہے کہ نہیں ہے، اس کی ایک ٹانگ کو اٹھا کر دوسری پر رکھ دے، اسے کہیں جس کو نیچے اتارو، وہ نیچے نہیں اتار سکتا، کیونکہ وہاں سے جان نکل کر انسان کے حلق میں آ گئی ہے۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ وہ کہنے ہیں کوئی دم والا بلا کے لاؤ، وہ کہتا ہے نہیں، الی ربک یومئذ المساق، یہ تو اپنے رب کی طرف جانے کا وقت آ گیا، یہ تو جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب تو دنیا میں رہنے کا وقت نہیں۔ جب روح یہاں تک پہنچ جاتی ہے، اس وقت میرے بھائیوں فرشتے آ جاتے ہیں، اور فرشتے آ کر اس نزاع کے عین وقت جب روح نکل رہی ہوتی ہے، تو فرشتے آ جاتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح جب انسان اپنے ماں کے پیٹ کے اندر چوتھے مہینے کے اندر ہوتا ہے، تو فرشتے آسمان سے آ جاتے ہیں، وہ روح لے کر آتے ہیں۔ جب اس کے جسم میں فٹ کرتے ہیں روح کو، تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تیری زندگی، اس کا ساری زندگی کا نامہ اعمال پڑھ کے سناتے ہیں کہ تیری زندگی یہ ہوگی، تجھے یہ ملے گا، یہ ہوگا، سارا معاملہ وہ اس روح کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اب تیری مرضی ہے، چاہے تو اس کو حلال طریقے سے لے لینا، چاہے حرام طریقے سے لے لینا، یہ تیری مرضی ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان اپنی زندگی گزار لیتا ہے، اب روح حلق تک پہنچ چکی ہے، اور فرشتے آ جاتے ہیں۔ فرشتے آ کر سب سے پہلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہ وہ بندہ ہے جو ظالم فاجر ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے دور رہا، یہ وہ بندہ ہے۔ فرشتے اس کو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ جب روح حلق سے نکالنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ فلا صدق ولا صلی، تو نے کوئی تصدیق نہیں کی، تو نے نہ قرآن کو سمجھا، نہ سنت کو سمجھا، نہ دین پر غور و فکر کیا۔ فلا صدق، تم نے کوئی تصدیق نہیں کی۔ فلا صلی ولا صلی، تم نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو عین موت کے وقت اس کو نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں فرشتے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کیا ہے کہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے شیطان کو جنت سے اٹھا کر زمین پر پھینک دی، اور آج ہم ہزاروں سجدے نہیں کرتے، اور ہم خیالی جنت کا تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا، اور جب بندے کی روح نکال کر اللہ کی طرف لے جانے والی کی باری آتی ہے تو اس وقت فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فلا صدق ولا صلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور لیکن فرشتے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ولیکن کذب وتولی، تو جٹلاتا رہا، تو قرآن کو، سنت کو، اللہ کے احکامات کو جٹلاتا رہا، وتولی، تو منہ پھیر کر جاتا رہا۔ یہ فرشتے عین موت کے وقت اسے کہیں گے ثم ذهب الى اهله يتمتع، تو اپنے گھر کے اندر اکڑ کے چلتا تھا، بڑے کاٹن پہنتا تھا، بڑی تو گاڑیاں رکھنے کے لیے، بڑی بڑی کوٹھیاں، بلڈنگیں، بینک بیلنس بنانے کے لیے تو کئیوں کی گردنیں مارتا تھا، اور تو اپنی پھوں پھاں بلند کرنے کے لیے، تو اپنے نفس امارہ کے لیے ساری محنت کرتا رہا۔ فرمایا اولا لکا فاولا، فرشتے اس پر افسوس کریں گے، آخری وقت میں افسوس کریں گے کہ تجھ پر افسوس، اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، 4 مرتبہ فرشتے افسوس کریں گے کہ تو کیا کر کے آیا ہے۔ تو یہ عین وقت قیامت کا، عین یعنی کہ انسان کے اوپر جو قیامت ہے اس کا عین وقت ہوگا۔ فرشتے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے تصدیق نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، تو جٹلاتا رہا، منہ پھیرتا رہا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سنتا تھا، تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوتی تھی، تو جھٹلا دیتا تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ وقت ہے جو آخری نزاع کا وقت ہے۔ تو آخری وقت میں، اور جب قیامت سے پہلے جب اللہ کے دربار میں کیا باتیں ہوں گی آخری وقت میں، اور اسی طرح انسان کی موت بالکل اسی طرح 2019 کا بھی اختتام ہو رہا ہے، یہ بھی اپنی نزاع کی حالت میں ہے۔ تو میرے بھائیو، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2019 اس دنیا سے جانے والا ہے، تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اس وقت میں کیا کھویا، کیا پایا۔ ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا۔ تو اس آخری وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھیں کہ جو وقت گزر گیا، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔